جی ناظرین السلام علیکم۔ آج بنیادی طور پر گفتگو کے لیے دو موضوعات ہیں، دو خبریں ہیں، ایک تجزیہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتزاز احسن صاحب کی بنیادی رکنیت معطل کرنے کا یا ختم کرنے کا پیپلز پارٹی نے عندیہ دے دیا ہے، اور یہ ہونا ہی چاہیے تھا جس طرح کے وہ بیانات دے رہے تھے۔ انہوں نے ڈائریکٹ الزام لگایا وہی جو اعظم سواتی نے لگایا کہ جنرل باجوہ کی وجہ سے جناب یہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت ہوئی ہے، چوروں کو مسلط کیا گیا، اس طرح کی انہوں نے کہانی سنائی۔ تو اس سٹیج پہ ظاہر ہے کہ ایک جو ملک میں ماحول بنا ہوا ہے، اس طرح کی بات پر جو ہے ان کی بنیادی رکنیت معطل ہونی چاہیے تھی۔ آصف زرداری صاحب نے اس پہ ایکشن لیا اور وہ لوگ، اس سے بہت سی باتیں کلیئر ہوئیں۔ کچھ لوگ سمجھ رہے تھے کہ آصف زرداری اب صحت کی بنا پر ان سارے معاملات سے، سیاسی معاملات میں اتنے ایکٹیو نہیں رہے، لیکن یہ جو ہے معاملہ بڑا کلیئر ہو گیا وہ ہے کہ اور اعتزاز احسن کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اکثر پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہوتے۔ تو وہ کیا معاملات ہیں، ماضی میں ان کا کردار کیا رہا ہے، کن کن مرحلوں پر انہوں نے کس کس کے ساتھ دغا کیا ہے۔ چھوٹی سی بات ابھی بتا دیتا ہوں، باقی آگے بتاؤں گا کہ جب 2014 کا دھرنا ہو رہا تھا تو یہ اسمبلی میں چودھری نثار کے خلاف تقریر کر رہے تھے، تو یہ کسی اور ہی اینگل پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ بزرگ آدمی ہیں، شاعر بھی ہیں، ان کا پڑھے لکھے بھی ہیں، انٹلیکچول بھی ہیں، بیرسٹر بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، تو ان کا احترام لازم ہے، لیکن ان کے سیاسی کردار کے حوالے سے بہرحال بات ہونی چاہیے۔ دوسرا، اگر میں اسے کہوں کہ تجزیہ ہے تو وہ مناسب بات نہیں ہے، وہ ایک سوال ہے، اور تجزیہ کار یوں کرتے ہیں کہ مختلف واقعات کو، صورتحال کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو جمع کر کے ایک نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس ساری سچویشن کے مطابق یہ ہونا چاہیے یا اس کا امکان ہے۔ اسی کی بیسس پر آپ پولیٹیکل انالیسس کر سکتے ہیں۔ ایک سوال ایسا ہے کہ جس کا جواب میرے پاس تو نہیں ہے، تو وہ جو جواب ہے وہ شاید آپ کے پاس ہو، تو آپ سے مدد لے لیتے ہیں۔ تو کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کا جو وزڈم ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ہمارے چینل کے جو فالوورز ہیں، سبسکرائبر ہیں، وہ پولیٹیکلی طور پر بڑے ذہنی طور پر بڑے ذہین لوگ ہیں، اور ان کے پاس بہت سے سوالات کے جوابات ہوتے ہیں جو شاید میری تعلیم کا بھی سبب بنے۔ تو میں آج تجزیہ کرنے کے بعد حالات و واقعات کا نتیجہ نکال کے ایک حل پیش کرنے کے، اس واقعے کا یہ نتیجہ ہوا اور اس کے بعد یہ ہوگا، ایک پیشن گوئی کے ٹائپ کی چیز کرتے ہیں سیاسی تجزیہ کار۔ میں آج وہ نہیں کروں گا، آج بالکل ڈیفرنٹ بات ہے۔ آج میں آپ کے سامنے حالات و واقعات پیش کروں گا، اور اس کا حل آپ نے بتانا ہے، اس کی وجوہات آپ نے بتانی ہیں، اور اگر آپ مجھے انلائٹن کر سکیں، میرے جو ہیں سوالات کا جواب دے سکیں، تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا، اس لیے کہ میرے پاس اس سوال کا، اور اس پرٹیکولر سوال کا جو میں نے آپ سے کرنا ہے، میرے پاس تو کم از کم جواب نہیں ہے۔ اور یہ نہیں کہ اس پہ سوچا نہیں کیا، اس پہ لوگوں سے بات نہیں کی گئی، اس پہ لوگوں سے پڑھا نہیں گیا، اس پہ ریسرچ نہیں کی گئی، لیکن اس سب کے باوجود بھی میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کے پاس اس سوال کا جواب ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا شہباز گل صاحب، عمران خان کے دستے راست، چیف آف سٹاف، انہوں نے فوج کے خلاف بغاوت کی کوشش کی، لوور رینکس کو اکسایا کہ نہیں، آپ ہائر رینکس والوں کے خلاف ہو جائیں۔ شہباز گل کو اسی وقت پکڑ لیا گیا، ہم نے وہ مناظر دیکھے، پولیس نے گرفتار کیا، گاڑی کا شیشہ توڑا، اور اس کے بعد پھر اس طرح کی خبریں بھی چلی کہ ان کو مارا پیٹا گیا، پھر ان کے ڈرائیور کو، کہ اس کے بھائی کو، اس کی اہلیہ کو، ایک بچی یا بچہ تھا چھوٹا، اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا، جس پہ سوشل میڈیا پہ بہت طوفان مچا۔
اور پھر شہباز گل کی کافی دنوں تک رہائی نہیں ہوئی. کوئی کہتا ہے مار رہا ہے، کوئی کہتا ہے ان پہ جنسی تشدد کیا گیا ہے، کچھ بہت ساری باتیں ان کے حوالے سے آئی. اور ان کا جرم یہی تھا کہ انہوں نے ادارے کے اندر بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، یوٹیوبر، اینکر جمیل فاروقی صاحب نے بھی اس طرح کی بات کی اور چیلنج کیا، للکارا ادارے کو. تو پولیس کراچی پہنچ گئی، ان کو پکڑ لیا گیا، ان کو بھی سنا مارا پیٹا گیا، اور عمران خان نے ان سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر لیا. شہباز گل کے ساتھ بھی ویسے بائی دا وے یہی معاملہ ہے، ان کے ساتھ کوئی رابطے نہیں کر رہے خان صاحب، اور وہ بھی کچھ اب خاموش سے ہو گئے ہیں. پھر اس کے بعد کیس آ جاتا ہے اعظم سواتی صاحب کا. اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ جس طرح کی بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے جنرل باجوہ کو ڈائریکٹ الزام دیا کہ آپ کا قصور ہے کہ یہ شہباز شریف وغیرہ جو ہے رہا ہوئے ہیں، تو اس کے آپ ذمہ دار ہیں، اور آپ کو مبارک ہو، بہت مبارک ہو جناب آپ کو کہ آپ نے ان چوروں کو ہم پہ دوبارہ مسلط. وہی عمران خان والا نریٹو، اور فوج کے خلاف اور جنرل باجوہ کے خلاف. اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ جنرل باجوہ کے خلاف ٹرینڈ بھی بنے اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پکڑے بھی گئے. اس سے پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سی ویڈیوز بھی ایسی سامنے آ گئیں کہ جس کے اندر یہ سوال اٹھایا گیا کہ یہ لوگ خود ہی تھے تحریک انصاف کے، انہیں پریشرائز کر کے کبھی فواد چودھری نے، کبھی عمران خان نے فوج کے بارے میں دھمکی آمیز رویہ اختیار کرنے کی بات کی گئی ہے، اور ان کو پکڑا بھی گیا. کچھ کو سزائیں ملیں، کچھ کو چھوڑ دیا گیا، کچھ کے لیپ ٹاپس، موبائل وغیرہ لے لیے گئے. کچھ اس طرح کی خبریں سنی، بہت کنفرم خبریں نہیں آئیں. اچھا، یہاں پر ہمارا کی کویسچن آتا ہے جس کا جواب میرے پاس نہیں ہے، اس کا جواب شاید آپ کے پاس ہو. وہ کی کویسچن یہ ہے کہ فوج کے خلاف جو شخص بات کرتا ہے، ادارے کی عزت کو جو پامال کرتا ہے، ادارے کے اندر جو بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ شہباز گل ہو، جمیل فاروقی ہو، اعظم سواتی ہو. اعتراض ایسا نہیں کہ ایکسیپشن ہے، ان کو کچھ نہیں کہا گیا. تو وہ سارے لوگ، ان کی تعدیب ہوتی ہے، ان کو سزا دی جاتی ہے، ان کو کے خلاف بڑا ہاکش سا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، اور کچھ جیل میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے برہنہ کر کے میرے ساتھ یہ کیا گیا، وہ کیا گیا. یہ ساری ہمارے سامنے ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ وہ شخص جو اس سارے بیانیے کا منبع ہے، جس کی سوچ پر چل کر شہباز گل نے وہ بھی پر دیا، جس کی سوچ پر عمل کرتے ہوئے جمیل فاروقی نے پروگرام کیے، ٹویٹ کیے، جس کی سوچ پر عمل کرتے ہوئے اعظم سواتی نے یہ ساری کہانیاں سنائیں اور فوج کے سربراہ کو ڈائریکٹ الزام دیا، وہ شخص تو کوئی چھپا ہوا تو نہیں ہے. وہ شخص تو ہے عمران خان. یہ سارے اس کے فالوور ہیں اور اسی کی بات کی ترویج آگے کر رہے ہیں، اسی کی بات کو پھیلا رہے ہیں. ریزنز کچھ بھی ہیں، شاید وہ کنونسڈ ہیں عمران خان کے آئیڈیا سے، یا پھر عمران خان کے قریب ہونا چاہتے ہیں. اس کی کوئی آپ خود جسٹیفیکیشن تلاش کر سکتے ہیں. ان ساروں کے خلاف کارروائی ہوئی، مارا پیٹا بھی سنا گیا یا نہیں گیا جو بھی ہے، لیکن وہ شخص جو یہ سارا معاشرے میں انتشار پھیلا رہا ہے، اور چوری چھپے نہیں پھیلا رہا، کھل کے پھیلا رہا ہے، اس کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ اس سوال کا جواب ہم نے تلاش کرنا ہے، اور اس میں مجھے آپ کی مدد چاہیے. اب میرے ذہن میں اس ساری بات کی جسٹیفیکیشنز ہیں مختلف، لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا کہ they are not justification enough، وہ بہت کافی نہیں ہے. تو مجھے آپ لوگوں کی رائے بھی درکار ہوگی. عمران خان صاحب وہی بات جو اعظم سواتی کہہ رہے ہیں، اسی بات کو جلسوں میں کہہ رہے ہیں کہ کل انہوں نے مردان میں کہا ہے کہ جس نے بھی ان چوروں ڈاکوؤں کو وہ ہم پہ مسلط کیا، وہ اس ملک کا غدار ہے. ظاہر ہے ان کا اشارہ عدالتوں کی طرف نہیں ہے، عدالتوں سے تو وہ خوش ہیں، ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف، فوج کی طرف ہے. اچھا جی، وہ پھر مسٹر ایکس، مسٹر وائی، جنرل باجوہ کے خلاف جو ٹرینڈ چلے، وہ سارے اس کے پیچھے اگر جائیں، اور آج کل ماڈرن دور ہے، ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا
کیسے ہو رہا ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں. لیکن عمران خان کو کسی نے گرفتار بھی نہیں کیا. کوئی پرچے شرچے ہوئے اور خان صاحب نے ضمانتیں کرا لیں. بڑے خوشی سے ضمانتیں دی گئی, بڑا اچھے پروٹوکول کے ساتھ. وہ والا سلوک نہیں ہوا جو نواز شریف کے ساتھ, شاہد خاقان عباسی کے ساتھ اور باقی فریال تالپور کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ ہوا. تو اس کی ریزن کیا ہے؟ کیا عمران خان کوئی جرم نہیں کر رہے؟ اس وجہ سے ان کے خلاف یہ بات, تو اگر وہ عمران خان جو کہہ رہے ہیں وہ جرم نہیں ہے, تو پھر جو شہباز گل کہہ رہے تھے, جمیل فاروقی کہہ رہے تھے اور اعظم سباتی کہہ رہے تھے, وہ بھی جرم نہیں. اس جرم کا جو سرغنہ ہے اس کو کچھ نہیں کہا جا رہا. عمران خان کو گرفتار نہیں کیا گیا, بالکل نہیں کیا. میرے ذاتی خیال میں عمران خان کو جو گرفتار کرنا تھا, جو ان کا سب سے بڑا گناہ تھا, وہ تھا کہ جس دن تحریک عدم اعتماد ہوئی اس دن انہوں نے آئین کو توڑا. یہ وہ جرم ہے جو ناقابل معافی ہے. اور اس میں نہ صرف عمران خان شامل تھے, اس میں اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر اور صدر مملکت عارف علوی صاحب, یہ چاروں لوگ شامل تھے. وہ اتنا کبھی کری جرم تھا, اس پر سزا ہونی چاہیے تھی لیکن نہیں ہوئی. اس کے بعد یہ دوسری چیزیں ہیں, توشہ خانہ اور فورن فنڈنگ اور یہ سب کچھ, یہ ساری باتیں لوگ کہیں گے کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ چیزیں ہیں, یا پھر الیکشن کمیشن نے, وہ چونکہ عمران خان نے اسے چور ڈاکو کہہ دیا ہوا ہے تو انہوں نے عمران خان کے گرد کوائن کی ہیں. لیکن جو اصل جرم تھا اس کے اوپر عمران خان کو کھلی چھٹی دے دی گئی. کوئی اس طرح کی چیز نہیں کی گئی جس پہ آرٹیکل 6 لگتا ہو. حالانکہ اس کارروائی پر میں سیاستدانوں کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کا بڑا سخت خلاف رہا ہوں, لیکن میں آئین کے توڑنے کے بھی بڑا سخت خلاف رہا ہوں. اس دن عمران خان نے آئین سے غداری کی تھی, انہیں اس کی سزا ملنی چاہیے تھی, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد عمران خان کو کھلا چھوڑ دیا گیا. عمران خان وہی ساری باتیں جو سارے لوگ کر رہے ہیں اور ان کو اس کی سزا مل رہی ہے, وہ جلسوں میں کر رہے ہیں, جلوسوں میں کر رہے ہیں, میٹنگز میں کر رہے ہیں, وکلا برادری کے سامنے کر رہے ہیں, لانگ مارچ کسی اور کے خلاف کرنا چاہتے ہیں اور ان کی زبان پر لفظ ہے کہ جناب یہ جو ہے معاملہ پولیٹیکل ہے. لیکن اصل میں سب کو پتہ ہے, اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, وہ فوج کی قیادت اور نئے آرمی چیف کو متنازع بنانا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کے پسندیدہ آرمی چیف جرنیل جو ہے وہ آرمی چیف نہیں بن سکتے. کیوں نہیں کی گئی کوئی کارروائی؟ اب اس کے جواب تلاش کرتے ہیں. میرے پاس جو جواز ہیں اس کو بتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید سیاسی حکومتیں بیان بازی کرتی ہیں, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, لیکن اصل میں ایکشن نہیں کرتے. اور وہ ایکشن اس لیے نہیں کرتے کہ اگر وہ کسی پولیٹیکل لیڈر کو گرفتار کریں گے تو وہ لیڈر ہیرو بنتا ہے اور اس کا پولیٹیکل ڈیمیج ہوتا ہے. تو حکومت وقت جس طرح آئی ہے, تھوڑی سی تھن میجارٹی ہے, تو یہ ساری صورتحال زیادہ دیر تک انہیں لگتا ہے نہیں چلے گی. اگر عمران خان کو گرفتار کر لیا, اس کا پولیٹیکل ڈیمیج انہیں پے کرنا پڑے گا. ایک اور تھیوری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہی کچھ ایسے لوگ ہیں جو عمران خان کو گرفتار نہیں ہونے دے رہے, اس سٹیج تک انہیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور ان کی پروٹیکشن کی ذمہ داری لی ہوئی ہے. اور عمران خان کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کھل کر اپنا کھیل کھیلیں, آپ کو نہ کوئی روکے گا, نہ ٹوکے گا, نہ ہاتھ لگائے گا, نہ گرفتاری. ایک تھیوری یہ. ایک اور تھیوری یہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار اس لیے نہیں کیا جاتا کہ عدالتوں میں کچھ لوگ ان کے من پسند ہیں یا کچھ لوگوں کے من پسند عمران خان صاحب ہیں, تو چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے وہ عمران خان کو گزند نہیں پہنچنے دیں گے. اور اس کی وجہ سے وہ بڑا حکومت بھی خود بدنام نہیں ہونا چاہتی اور وہ جو ہے معاملات آگے نہیں بڑھتے. حکومت کو پتہ ہے کہ ہم کوئی کیس بنائیں گے کوئی نااہلی کا تو وہ جناب جا کر عدالت میں پیش ہو جائے گا اور پھر عدالت سے رہائی مل جائے گی, تو یہ منہ کی کھائیں گے. ایک جسٹیفیکیشن
یہ بھی دی جا سکتی ہے۔ ایک جسٹیفیکیشن یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ چونکہ عمران خان پاپولر ہیں، پاپولر عوام کے ان کے ساتھ ہے، نوجوان ان کے ساتھ ہیں، تو اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو شاید کہیں پہ کہیں ریولٹ ہو جائے اور کہیں پہ لوگوں کی بڑی تعداد سامنے آ جائے اور یہ جو ہے لوگ احتجاج پر لاکھوں لوگ نکل آئیں، ملک میں کاروبار زندگی معطل ہو جائے اور معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے، جو کہ کر گئے ہوئے عمران خان صاحب۔ ایک جسٹیفیکیشن اس کی یہ بھی پیش کی جا سکتی ہے، لیکن ان میں سے کوئی جسٹیفیکیشن جب نواز شریف تھے تب کام نہیں آئی تھی۔ تب تو سیدھا سیدھا گرفتاریاں ہو رہی تھیں، جب شاہد خاقان عباسی کو، مریم نواز کو جس طرح گرفتار کیا گیا، تو یہ بڑی جسٹیفیکیشن۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ ادارے کے اندر عمران خان صاحب کے بڑے چاہنے والے، اور اس کی ریزن ہے، بالکل لیجٹمیٹ ریزن ہے کہ ان کے ذہنوں میں اس شخص کو مسیحا بنا کر ڈالا گیا تھا، اور وہ مسیحا 10 سال تک لوگوں کے ذہنوں کی برین واشنگ کی گئی، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ انہوں نے نواز شریف زرداری کے نام کے ساتھ ہی چور ڈاکو سنا ہوا ہے، انہیں تو ان کے پولیٹیکل کانٹریبیوشنز کے بارے میں، ان کی ہسٹری کے بارے میں، پیپلز پارٹی کی ہسٹری کے بارے میں، نون لیگ کی ہسٹری کے بارے میں، نواز شریف کے کارناموں کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں ہے۔ تو اور یہ کنونسڈ اگر نوجوان نسل ہو گئی ہے تو پھر بہت سے اور بھی ادارے کے اندر بھی ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اس پروپیگنڈا سے کنونس ہو، اور یہ پروپیگنڈا میں نے آپ نے نہیں کیا، یقین مانیے یہ میں نے آپ نے نہیں کیا، یہ باقاعدہ 10 سال کیمپین چلی خان صاحب کو اس شہرت کے مسند پر پہنچانے کے لیے جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب ان ساری وجوہات کو سامنے رکھ کے، ماضی میں تو نہیں ہوتا، ماضی میں کوئی ایسی بات کرتا تھا سیدھا اندر، کوئی اس میں رعایت نہیں ہوتی تھی، اس دفعہ ایسا نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا جواب میرے پاس بھی نہیں ہے، اس کا جواب مجھے آپ سے چاہیے، اور اس پہ مجھے آگاہی ضرور دیں، مجھے لائٹن ضرور کریں۔ کیا خوف ہے؟ یہ ایک اینگل اور بھی ہے، وہ بھی میں آپ سے سارے اینگلز ڈسکس کر رہے ہیں۔ ایک اینگل یہ بھی ہے کہ آپ میں سے بچوں کو کم یاد ہوگا، 88 سے 99 کا دور تھا، اس میں حکومتوں کی باریاں لگی تھیں، 2-2.5 سال نواز شریف، 2-2.5 سال پیپلز پارٹی، بے نظیر صاحبہ، اس طرح چلتا رہا تھا۔ اب پیپلز پارٹی پنجاب سے اس طرح ختم ہو چکی ہوئی ہے، تو ایک سیکنڈ چیز تو چاہیے، تو اس سیکنڈ چیز کے لیے آپ کو عمران خان کو زندہ رکھنا، اور وہ زندہ ابھی کے لیے نہیں رکھنا، وہ زندہ فرض کریں کہ الیکشن ہوتے ہیں اگست 23 میں، اس میں پی ڈی ایم دوبارہ حکومت بنا لیتی ہے، اس ساری سچویشن کے بعد کیا پی ڈی ایم کو، پیپلز پارٹی اس طرح پنجاب میں ہے نہیں، اور نون لیگ کا ووٹ ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ آپ ناراض ہیں، تو کیا انہیں فری ہینڈ دے دیا جائے گا کہ یہ سنبھالیں ملک؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ تو کیا عمران خان کو ایک مستقبل کی آپشن کے لیے، یعنی 2023 میں تو الیکشن ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے 2026 میں خان صاحب پھر کوئی بڑا دھرنا لے کے آئے، اور پھر اس وقت جو حکومت ہوگی اس کو ٹاپل کر دیں، اس وقت جو ذہن میں جو باتیں ہوں گی ان کو ریویمپ کرنے کی کوشش کی جائے۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک اینگل یہ بھی ہے کہ ایک حکومت کہتی ہے ہم کیوں کارروائی کریں، ہمیں پولیٹیکل ڈیمیج ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے حکومت آپ کی ہے، آپ کارروائی کریں۔ معاملہ یہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ ایک پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ فتنہ آپ کا پیدا کرتا ہے اور آپ ہی اس کو سنبھالیں۔ نواز شریف نے جو گجرانوالہ کی تقریر میں کہا تھا تو وہ آپ سنبھالیں، ہم کیسے سنبھال سکتے ہیں؟ یہ آپ نے تخلیق کیا، آپ کا بچہ ہے، اور یہ کہتے ہوں گے کہ بھائی آپ کا یہ آپ کے پاس حکومت ہے، پکڑنا ہے تو آپ پکڑیں،
ہم کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ اس تصادم میں لوگوں کے ذہن بہت زیادہ بدل گئے ہیں۔ عمران خان نے پولیٹیکلی گین ضرور کیا ہے، اس سے انکار جو شخص کرتا ہے وہ بے وقوفی کرتا ہے۔ عمران خان نے جھوٹ کیا، سچ کیا، امریکن کیمپین اور یہ جو ہے فورن جو ہے سازش اور بین الاقوامی سازش اور وہ سائفر یا پھر کچھ بھی چور ڈاکو والی، جو کچھ بھی کہے، عمران خان نے تحریک عدم اعتماد کے بعد گین کیا۔ وہ جو کارروائی ختم ہو رہی تھی، وہ جو عمران خان ختم ہو رہا تھا مہنگائی کی وجہ سے، اس کو ایک نئی زندگی ضرور ملی ہے۔ اب جو 2023 کے انتخابات ہوں گے وہ بہت بڑا امتحان ہوگا کہ کیا عمران خان، اور مجھے یہ توقع ہے کہ انتخابات 2023 میں ہوں گے کہ اگست میں، کہ عمران خان اس زہریلے نیریٹو کے ساتھ انتخابات میں کیا رزلٹ لے سکتے ہیں، اور اگر وہ نہیں لے سکتے تو پھر تو بات صحیح ہے۔ اگر وہ لے لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ادارے کو پہلی دفعہ پولیٹیکل شکست ہوگی، جو ماضی میں ان کو نہیں ہوئی، ان کا بڑا کنٹرول ہولڈ رہا ہے۔ تو یہ میرے پاس جسٹیفیکیشنز ہے، اور میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ عمران خان گرفتار کیوں نہیں ہو رہے۔ ایک کسی نے بڑے مزے کی بات کی، اس نے کہا ایک گاؤں میں چودھری کو جب پکڑنا ہوتا ہے نا تو پہلے اس کے منشی کو پکڑ لیتے ہیں، اس کو ذرا تھوڑی سی طبیعت صاف کرتے ہیں، اور پھر دوسرے منشی کو، پھر کامے کو پکڑ لیتے ہیں، اور جب تک وہ یہ چھوٹی چھوٹی کارروائی ہوتی رہتی ہے تو لوگ ذہنی طور پر تیار ہو جاتے ہیں کہ اگلی باری چودھری صاحب کی ہے۔ تو شاید یہ والی اسٹریٹجی اپنائی جا رہی ہے۔ تو اگر یہ اسٹریٹجی اپنائی جا رہی ہے، یہ اسٹریٹجی غلط ہے۔ عمران خان ہر روز لوگوں کے ذہنوں میں پینیٹریٹ کر رہے ہیں۔ سیاسی جماعتیں، باقی پی ڈی ایم کی جماعتیں، یہ تسلیم کرنا چاہیے اس طرح اپنا بیانیہ نریٹو سیل کرنے میں ناکام رہی ہیں جس طرح عمران خان نے اپنا زہریلا بیانیہ سیل کیا۔ اس سوال کا جواب آپ سے مجھے چاہیے، تو اس پہ سوچئے گا، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ میں آپ کے جوابات کا انتظار کروں گا۔ السلام علیکم۔